ایک شاعر ہے وہ کہتا ہے کہ کہیں بھی ظلم کی تلوار سے ہرگز نہیں جھکتے، کہیں بھی ظلم کی تلوار سے ہرگز نہیں جھکتے، کسی بھی طاغوت کے سامنے اپنے سر نہیں جھکتے، اور ہمیں للکار قاسم ہیں، ہمیں شمشیر حیدر ہیں، ہم لبیک والے الحمدللہ، ہمیں محمد بن قاسم کے وارث ہیں، ہمیں محمد بن قاسم کے رستے پر ہیں الحمدللہ، ہمیں للکار قاسم ہیں، ہمیں شمشیر حیدر ہیں، ہمیں دشمن کے سینے میں گھپا ایک تیز خنجر ہیں۔ اور کہتا ہے کہ زباں اگلے گی حق بات چاہے وہ کٹ جائے، زباں اگلے گی حق بات چاہے وہ کٹ جائے، یہاں تک کہ عدو دین رستے سے ہٹ جائے۔ وہ کہتے ہیں یہاں تک کہ خود دین دشمن خود رستے سے ہٹ جائیں لیکن ہم حق بات کا نہیں چھوڑیں گے۔ اور آگے کہتا ہے یہ سینے، وہ جو لانگ مارچ میں ہمارے نوجوان گئے، وہ شاعر نے بڑی خوبصورت بات کی، میں نے جو آیت پی اللہ خود قرآن میں یہی آیت جو پڑھی ہے نا، رب کہتا ہے ان اللہ یحب الذین یقاتلون، بے شک وہ لوگ جو اللہ سے پیار کرتے ہیں، یحب الذین یقاتلون، جو اللہ سے، وہ لوگ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، وہ کرتے کیا ہیں؟ یقاتلون فی سبیل، اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، تسبیحاں نہیں پھیرتے، لڑتے ہیں، تبلیغ نہیں کرتے، وہ لڑتے ہیں، یقاتلون فی، اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، کانہم بنیان مرصوص، اللہ قرآن میں فرماتا ہے پھر لڑتے کیسے ہیں؟ سیسا پلائی دیوار کی طرح جہاں کھڑے ہوتے ہیں پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر انہیں کوئی ہٹا ہی نہیں سکتا، کیوں؟ جو رب کہتا ہے انہوں نے پہلے میرے دین کی مدد کی ہے، پھر میں ان کی مدد میں جو خود کر رہا ہوں، وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْ، اللہ قرآن میں فرماتا ہے جو میرے لیے، میرے حبیب کے لیے ماں باپ کو، اولاد کو، رشتہ داروں کو، سب کو چھوڑتا ہے، جب وہ مشکل وقت آئے گا نا اس پر وہ اکیلا کھڑا ہوگا، اللہ فرماتا ہے پریشان نہ ہو، وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْ، ہم اس کے مشکل وقت میں جبریل کو بھیج کر اس کی مدد کریں گے۔ تو اللہ قرآن میں نے وہ شاعر ہے وہ کہتا ہے یہ سینے صورت فولاد، جو ہمارے لبیک والے ہیں، یہ سینے صورت فولاد ڈٹ جاتے ہیں میدان میں، یہ سینے صورت فولاد ڈٹ جاتے ہیں میدان میں، خدا کہتا ہے خود بنیان مرصوص ان کو قرآن میں، کہتے ہیں خدا قرآن میں کہتا ہے کہ یہ جو ڈٹ جاتے ہیں نا، یہ سیسا پلائی دیوار کی طرح، رب نے خود قرآن میں کہا ہے۔ وہ آگے کہتا ہے کہ عدو دین پر ہم بپھرے شیروں کی طرح جھپٹتے ہیں، عدو دین دشمنوں پر، دین کے جو بھی دشمن ہیں نا ان پر لبیک والے کیسے جھپٹتے ہیں؟ کہتے ہیں عدو دین پر ہم بپھرے شیروں کی طرح جھپٹتے ہیں، جھپٹتے ہیں، پلٹتے ہیں، پلٹتے ہیں، جھپٹتے ہیں، پلٹ کر پھر جھپٹتے ہیں۔ ہاں ہم الحمدللہ جو نظریات، جو راستہ ہمیں بابا جی بتا کر گئے، انہی راستوں پر ہمارے بڑے چل رہے ہیں، اور انہی کی دم قدم سے، انہی کی برکتوں سے، انہی کے پیچھے ہم بھی کھڑے ہیں الحمدللہ۔ اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہماری لائن وہ والی ہے الحمدللہ۔ ہم بابا جی فرماتے تھے نا، مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے، اور لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے، تاب منزل صرف دیوانے گئے، وزیر آباد صرف دیوانے ہی گئے۔ ہاں انہوں نے جوتیاں پاؤں میں جوتیاں نہیں پہنی ہوئی تھیں، پاؤں کے اندر چھالے نکلے ہوئے تھے، لیکن نوجوانوں نے جب ڈاکٹروں کے پاس گئے پٹیاں کرانے کے لیے، وہ جو تھے نا چھالے، ان سے پانی نکلوانے کے لیے، جب انہوں نے پانی نکالا تو پوری چمڑی ادھر گئی پاؤں کے نیچے سے، تو ڈاکٹر نے پٹی کر کے اس نے کہا کوئی 1-2 گھنٹے، کوئی 1 دن بیٹھ جاؤ ٹرالے کے اوپر ریسٹ کر لو۔ کہا نہیں، ہم منت مان کر رہے ہیں کہ لاہور سے اسلام آباد تک ناموس رسالت کے لیے پیدل چل کر جانا ہے۔ کہتے ہیں یہ پاؤں ختم ہو جائیں لیکن حضور کے نام پر چل رہے ہیں، کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو اس لیے ہمارا جینا مرنا، ہمارا سب کچھ رسول اللہ کے لیے ہے، ہم جیتے بھی حضور کے لیے ہیں، ہم کسی سے لڑتے ہیں وہ بھی حضور کے لیے، دین کے لیے، ہماری دوستی بھی اللہ رسول کے لیے ہے، ہماری دشمنی بھی اللہ رسول کے لیے ہے۔ تو اس لیے آج آپ اٹھیں، اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں، اسلام پڑھائیں، دین پڑھائیں، اپنے بڑوں کی تعلیمات پڑھائیں، اپنے بچوں کو، بڑے بڑوں کے جو ہمارے بزرگان دین تھے
ان کی سیرت پڑھائیں، محمد بن قاسم کے بارے میں بتائیں، صلاح الدین ایوبی کے بارے میں بتائیں، طارق بن زیاد کے بارے میں بتائیں، ان کو بتائیں خالد بن ولید کے بارے میں، ان کو بتائیں سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں، حضرت عمر فاروق کے بارے میں، عثمان غنی کے بارے میں، مولا علی کے بارے میں، سب کے بارے میں بتائیں کہ ہمارے بڑے بڑے دلیر تھے۔ اور ہمارے علماء ممبروں پر بیٹھ کر یہ تقاریر کرتے ہیں، بزرگان دین بھی کرتے ہیں، ہمارے علماء بھی، پیران اوزان بھی، اور یہ بتاتے ہیں کہ صحابی جو ہیں وہ نماز سے نہیں بنے، کہتے ہیں نا صحابی نمازوں سے نہیں بنتے۔ صحابہ کو جو مقام صحابیت ملا ہے نا، نماز کی وجہ سے نہیں ملا۔ صحابہ کو جو مقام صحابیت ملا ہے وہ روزے کی وجہ سے نہیں ملا۔ صحابہ کو مقام صحابیت حج، زکوٰۃ، ذکر، اذکار، درود، تسبیحاں، یہ وہ مسجد بنا لینا، مسجد کے اندر پنکھے لگوا کے مسجد کے اندر قلین بچھا کر صحابی، وہ مقام صحابیت نہیں ملا۔ مقام صحابیت کیسے ملا؟ علماء بتاتے ہیں، آپ نے سنا، ہم نے استادوں سے پڑھا بھی صحیح اور سنا بھی صحیح، کہ صحابی جو ہیں جنہوں نے ایمان کی حالت میں چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ لیا اور ایمان کی حالت میں اس دنیا سے چلے گئے، وہ صحابی بن گئے۔ اس میں اور دوسری تیسری بات ہے ہی نہیں، صرف یہی ہے کہ جنہوں نے ایمان کی حالت میں حضور کے چہرے کو دیکھا، بس۔ ایسے بھی صحابہ ہمیں ملتے ہیں جو گھوڑے پر سوار تھے، حضور کو دیکھا، کلمہ پڑھ لیا، پھر شہید ہو گئے، نہ غسل کیا، نہ وضو کیا، نہ نماز پڑھی، نہ کوئی ذکر اذکار کیا، صرف چہرہ مصطفیٰ دیکھا، کلمہ پڑھا، پھر شہید ہو گئے۔ ان صحابی کے مقام کو کوئی غوث نہیں پہنچ سکتا، کوئی بھی، جتنا مرضی بڑے مقام والا ہو، صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ بتائیں صحابی اگر نمازوں سے نہیں بنے تو مسلمان اکیلا نماز پڑھ لینے سے کیسے مسلمان بن سکتا ہے؟ صرف نماز پڑھ لینا، روزہ رکھ لینا، حج رکھ کر لینا، زکوٰۃ ادا کر لینا، درود پڑھ لینا، ذکر اذکار کر لینا، درود پڑھ لینا، یہ ساری عبادات کر لینا، اللہ اللہ کر لینا، جی اپنی منازل بھی طے کر لینا، صرف اس سے اکیلا مسلمان بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا کہ جب تک نہ کٹ مروں شاہ بطحا کی حرمت پر، خدا شاہد ہے میرا ایمان کامل ہو نہیں سکتا۔ مولانا ظفر علی خار کہتے ہیں میرے پاس نمازیں ہوں، روزے ہوں، حج ہوں، زکاتیں ہوں، جب تک حضور کے نام پر مر مٹنا نہ ہو تو یہ کچھ کام بھی نہیں آئے گا۔ آج لوگ نماز پڑھ کر ہمیں کہتے ہیں او مولوی تسانو کی، جو نماز پڑھنے آتے ہیں نا اکثر تو اللہ کی راہ میں جھکتے ہیں، لیکن کچھ ہونے جوڑے سویرے تسبیح پھاڑ کے نا باہروں نکلتے نینج کر کے چینا، ہاں بھی تو کون ہے؟ میں دے الحمدللہ 5 وقت نمازی ہوں۔ میں نے کہا جناب اگر اکیلے نماز پڑھ لینے سے جان چھوٹتی تو پھر صحابہ کے ٹکڑے نہ ہوتے، نہ امام حسین کا سر نیزے پہ چڑھتا، نہ امام حسین بچوں کو لے کے میدان کربلا میں جاتے۔ اگر نماز سے صرف جان چھوٹتی ہوتی، آپ یہ مت سمجھیں کہ آپ مسجد میں نماز 5 ٹائم پڑھتے ہیں، آپ جی مسجد کے اندر قلین بچھوا لیتے ہیں، اے سی لگوا کے دیتے ہیں تو آپ جنتی بن گئے۔ حضور کی عزت پر حملے ہو رہے ہیں، نماز تو 5 بار فرض ہے، حضور کی عزت پر، ناموس رسالت پر پہرا دینا ہر سانس پر فرض ہے، ہر سانس پر فرض ہے۔ یہ فرض تو ادا کرتے ہو، وہ فرض کس نے ادا کرنا ہے؟ اس چیز کو چھوڑ کر پوری امت آج کس طرف لگ گئی؟ پوری دنیا کے اندر دین لٹ رہا ہے۔ پھر ہمیں آ کر کوئی کہے کہ مولوی صاحب ممبر پر بیٹھ کر اب سیاسی، مولوی اب سیاسی ہو گیا۔ اب بات جی کیوں؟ جو مجھے بتائیں قرآن کے اندر نمرود کا ذکر نہیں ہے؟ نہیں ہے؟ فرعون کا ذکر نہیں ہے؟ نہیں ہے؟ ظالم حکمرانوں کا ذکر نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ 2 نمبر لوگوں کا ذکر بھی ہے نا، حق والوں کا بھی ہے۔ نمرود کے مقابلے میں ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے، انہوں نے کیا کہا کہ میں دربار میں بیٹھ کر اپنا کام کرتا ہوں، تو اپنی نظام چلا، یہی کہا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ لاکھوں لوگ تھے، لاکھوں مرید تھے، ہزاروں تھے، کوئی سینکڑوں میں تھے، کوئی درجنوں میں ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام تنے تنہا تھے، اکیلے، اور نمرود کی حکومت کسی ایک ملک میں نہیں تھی، پوری دنیا میں اس کی حکومت تھی، پوری دنیا میں اس کی حکومت تھی۔ نمرود کے مقابلے میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اکیلے ابراہیم علیہ السلام تنے تنہا کھڑے ہو گئے اور کلمہ حق ادا کیا۔ آج ہم ابراہیم علیہ السلام کی سنت تو ادا کرتے ہیں، قربانی والی، جس سے ہمارا دل راضی ہوتا ہے۔ آپ نے جو نمرود کی آنکھ میں آنکھ ڈالی، ظالم کی آنکھ میں آنکھ ڈالی، وہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کس نے ادا کرنی ہے؟ وہ ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات نہیں ہے، وہ کردار ابراہیم کس نے ادا کرنا ہے کہ دین پر وقت آیا تو ابراہیم علیہ السلام نہیں کودے آگ کے اندر، کودے نا، چھلانگ لگائی نا۔ پختہ ہوتی ہے اگر مصلحت اندیش ہو عشق، اگر مصلحت اندیش تو ہے خام ابھی، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔
عقل جو ہے وہ سوچتی ہے اوے مولویاں نہ رلے تے ٹنگے جاواں گے، اوے مولویاں نہ لبیک دے نعرے لائے تے میرا بھی لسٹ نہ آ جائے گا، ہاتھ کڑی مینوں بھی لگے گی تے میرے گھر بھی ڈالا آ جائے گا۔ عقل تو یہ کہتی ہے، لیکن عشق کہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں۔ جب ہم نے کوئی ڈکیٹی کے لیے جاتا ہے، کوئی زنا کے لیے، کوئی شراب کے لیے، کوئی عمران کے لیے، کوئی زرداری کے لیے، کوئی نواز کے لیے، کوئی کاف کے لیے، کوئی گدر کے لیے، کوئی لومڑ کے لیے، اور یار ہم محمد عربی کے لیے جا رہے ہیں تو یہ کوئی اعزاز کی بات نہیں۔ فَاقْتُلُوهُ جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، رضوی تیرا نام رہے گا، کے مست ملنگ رواں گے، رضوی تیرے سنگ رواں گے انشاءاللہ۔ حضور کے دین کے لیے اب کھڑا ہونے ہیں۔ اب ہمیں کوئی آ کر نہ سمجھائے دین، ہاں جس کو منہ دھونا نہیں آتا وہ ہمیں دین نہ سمجھائے۔ مولوی صاحب، مولوی دیکھو آج بھی زمین پر کھڑے ہیں، امریکہ دیکھو چاند پر پہنچ گیا ہے، مولوی ترقی کرنا ہی نہیں چاہتے، یہ پاکستان کو اوپر لانا ہی نہیں چاہتے۔ یہ دیکھو امریکہ وہ کتنی ترقی کر گیا، چاندے پہنچ گیا، میں کہ امریکہ آج پہنچے ہے تو ساڑھے آقا و مولا 1450 سال پہلے ہمارے آقا و مولا نے 1450 سال پہلے چاند کو خود نیچے اتار لیا تھا۔ اے آج اتے پہنچن، ہمارے آقا نے خود نیچے اتار لیا تھا، اشارے سے چاند کو چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تواں تمہارے لیے، اصالت کل، امامت کل، سیادت کل، ولایت کل، حکومت کل۔ اس میں تو سب کچھ ساری سیاسی، یہ تو شعر ہی سیاسی ہے، سارا شعر ہی اعلیٰ حضرت نے سیاسی لکھ دیا۔ امامت کسے کہتے ہیں؟ لیڈرشپ کرنا، یہ علی امامت کی گل اعلیٰ حضرت نہیں کہہ رہے۔ علامہ اقبال نے کہا ہے نا، قوم کیا ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اسے کیا جانے بیچارہ 2 رکعت کا امام۔ وہ کہتا ہے جس نے صرف نماز کے اندر ہی کرنا ہے یہ امامت ہے، اسے کیا پتا امت مسلمہ کو کیسے چلانا ہے، اس کی لیڈرشپ کیسے کرنی ہے، اس کو کیسے امت کو کیسے سنبھالنا ہے، اس کو کیا پتا، جو صرف نماز تک کھڑا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اصالت کل، امامت کل، سیادت کل، ولایت کل، حکومت کل۔ حکومت کس کی ہوتی ہے؟ سیاسی لوگ حکومت نہیں کر رہے، جو لوگ ہمیں آ کر کہتے ہیں یہ تو اعلیٰ حضرت نے پھر پرم چھاڑ دے ہو، اعلیٰ حضرت بھی سیاسی ہو گئے۔ اور آج اعلیٰ حضرت ہو گئے نا، جن لوگوں کو پریشانی ہے کہ مولویوں کا سیاست سے کام نہیں، اعلیٰ حضرت لکھ دیتے اصالت کل، سیاست کل بھی، ہاں اصالت کل، سیاست کل، سیادت کل، ولایت کل، حکومت کل، خدا کے یہاں تمہارے لیے۔ جینا میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں پبن، پبن میں دلہن، سزائے مہن پہ ایسے منن کہ امن و امان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان، چنین و چنا تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان، ہم آئے یہاں اٹھے بھی وہاں، عطائے عرب جلائے کرب، فیوز عجب بغیر طلب، یہ رحمت رب ہے کس کے سبب، برب جہاں تمہارے لیے۔ سب کچھ حضور کے لیے، ہم حضور کے لیے، زمین حضور کے لیے، زمان حضور کے لیے، مکان، ہماری زبان، ہماری جان، سب کچھ حضور کے لیے۔ تو نظام نہیں، سب کچھ حضور کا ہو، نظام امریکہ کا ہو، سب کچھ حضور کا ہو، نظام یورپ کا چل رہا ہو، سب کچھ حضور کا ہو، یہاں پاکستان بننے کے یہ جو 70,000 ماں بہنوں نے عزتیں لٹوائیں، 20 لاکھ مسلمانوں نے قربانیاں دی، قائد اعظم کے لیے دی تھی، قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کے کہنے پہ دی تھی، ان کے لیے دی تھی، پیر سید جماعت علی شاہ صاحب کے لیے دی تھی، پیر سید دیدار علی شاہ صاحب کے لیے دی تھی۔ علامہ اقبال نے کہا تھا مصور پاکستان کے قربانیاں تو تب دی تھی۔ یہ اتنے لاکھوں مسلمانوں نے قربانیاں اس لیے دی تھیں کہ قائد اعظم نے نعرہ لگایا تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ، اور دستور ریاست کیا ہوگا، محمد رسول اللہ۔ یہ نعرہ لگا تو پاکستان بنا۔ جب یہ بنا، قائد اعظم نے ووٹ خود اس کلمے کے نام پر لیا، کلمے کے نام پر قائد اعظم نے دین کے نام پر ووٹ لیا۔ آج ہم بات کریں تو کہتے ہیں مولوی سیاسی ہو گئے۔ میں کہ تو پاکستان سے نکل جا، قائد اعظم نے تو پاکستان خود سیاسی ہو کر بنایا ہے، نہیں بنایا۔ پیر جماعت علی شاہ صاحب نے فرمایا تھا، آپ بھی کہتے بھی مولویوں دا سیاست نال کام نہیں، تسی اپنا کام کرو، نہیں میں تیرے نال۔ آپ پہلی صف میں کھڑے ہوئے، قائد اعظم کے ساتھ کھڑے ہوئے،
اور آپ نے مریدوں کو کہا 10 لاکھ مرید تھے. پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نے فرمایا میرے 10 لاکھ مریدوں میں سے 9,99,999 مرید ووٹ دیں قائد اعظم کو، اور ایک نہ دے تو میں اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہیں کروں گا. آج ہم نے صرف دین سمجھ لیا، بس سارے مولوی صاحب سیدھا سیدھا دین